بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ کیا عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جیل سے رہا ہونے والے ہیں؟ عدت کیس میں جو ضمانتوں کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ متعلقہ عدالت جو ہے وہ 27 جون کو سنائے گی۔ اس کیس کے حوالے سے جو لبرلز ہیں ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، اور جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں یا قانون کی عملداری چاہتے ہیں ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے۔ اس کیس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اگر اس کیس میں ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو کیا دونوں میاں بیوی رہا ہو جائیں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ جو مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کر رہی ہے، وہاں مبینہ طور پہ عمران خان کی محبت میں مبتلا 3 ججز جو ہیں ان کی طبیعت جو ہے وہ صاف کر دی گئی۔ یہ طبیعت وکلا نے صاف کی ہے یا چیف جسٹس نے صاف کی ہے یا برادر ججز جو ہیں انہوں نے صاف کی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے اور وہ ججز کون ہیں؟ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے عدت والے کیس پہ بات کرتے ہیں۔ عدت والے کیس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناب جو ٹرائل کورٹ تھی اس نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کو 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی حال ہی میں حکم دیا تھا کہ جناب ان کی ایک تو یہ ہے کہ جناب فیصلہ معطل کر دیا جائے وہ درخواست، اور ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، اور ایک اپیل ہے کہ اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ جلدی کر دیا جائے۔ یہ 2 حکم جاری کیے تھے، اور جو ضمانت والا معاملہ ہے اس کیس میں وہ یعنی کہ فیصلہ معطل کر کے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا، حکم دیا تھا کہ جناب کے کچھ 8 یا 10 دن کے اندر یعنی 27 جون تک اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے، اور اپیل جو ہے 1 ماہ کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے کہ جب اپیل کی سماعت شروع ہو جائے تو عدالت یہ کہہ سکتی ہوتی ہے کہ جناب جو ضمانت والا معاملہ ہے اس کو بھی اپیل کے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی 1 ماہ کے اندر اندر اپیل کا فیصلہ ہو جانا ہے تو یہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب عدالت نے ضمانت لینی ہو تو مختصر فیصلہ جو ہے فوری طور پہ عام طور پہ عمومی جو میں عدالتوں میں ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، تو یہ تو ایک خاص کیس ہے، اسپیشل کیس ہے، تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے مختصر فیصلہ سنا کے ضمانت پہ رہا کر دیتی ہے، کیونکہ ایک دن بھی کسی شخص کو ناجائز جو ہے وہ جیل میں نہیں رکھا جانا چاہیے۔ تو اب اس میں عدالت نے جو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، ایڈیشنل سیشن جج ہیں محمد افضل مجوکا صاحب، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 27 جون کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کیس کے حوالے سے 2 قسم کی آرا ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر لبرلز ہیں، وہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، نہ قانون کی بات کرتے ہیں نہ اسلامی احکامات کی بات کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں جناب یہ نجی معاملہ ہوتا ہے 2 میاں بیوی کا، اگر خاتون خود کہہ رہی ہے جناب میری جو عدت کا فیصلہ جو ہے عدت کے ایام کی جو بات ہے ایک خاتون سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور پھر وہ عدت پوری ہوئی تھی تو جناب اس نے وہ کیا تھا، نکاح کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو وکیل نئے آئے ہیں نا خاور مانیکا کے، جو کمپلیننٹ ہیں اس کیس میں، جنہوں نے اپنی سابقہ بیوی اور عمران خان پر مختلف الزامات بھی لگائے ہیں، ان کے جو نئے وکیل آئے ہیں زاہد آصف چودھری صاحب، انہوں نے بڑے ٹھوس دلائل دیے، اور یہ جو اخلاقیات والے ہیں نا ان کا منہ انہوں نے ایک طرح سے بند کیا ہے۔ انہوں نے ایک دلیل تو یہ دی ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ عدت کے ایام جو ہوتے ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہ خاتون سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اور انہوں نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا ہوا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ جناب 39 دن کے اندر اندر بھی جو عدت کی مدت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، تو انہوں نے تو شاید 48 ڈیز کے بعد انہوں نے وہ نکاح کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ خاص حالات میں وہ بھی جو ہے نا وہ ججمنٹ یہ نہیں ہے کہ 39 دن بعد جناب سمجھ لیا جائے کہ جناب عدت پوری ہوگی، یہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو مخصوص ایام ہیں وہ 3 پیریڈ ان کے مکمل ہو سکتے ہیں 39 دن میں، لیکن یہ جو وکیل صاحب ہیں خاور مانیکا کے انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اور دلائل دیے جا رہے ہیں، کہیں مجھے بشریٰ بی بی کا کوئی بیان ریکارڈ پہ دکھا دیں آپ کہ جناب عدت جو ہے میری پوری ہو گئی تھی 39 دن میں، میں جو ہے
नया निकाह करने के काबिल होगी। तो दूसरी बात ये कि उन्होंने रिकॉर्ड में जो चीज़ रखी, इमरान खान का इंटरव्यू भी सामने रख लाए, वो उनके बेटे की जो बात है खबर मालिका की, ये कह रहे हैं उनके बच्चों को नहीं पेश होने दिया गया। उन्होंने कहा जनाब ये इमरान खान और बुशरा बीबी कि जनाब उनके बच्चों को नहीं पेश, वो बच्चे, उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी कि जनाब हम पेश होना चाहते हैं। फिर उसके बेटे का ये इंटरव्यू मौजूद है कि जब खबर आई थी कि 1 जनवरी 2018 को इनका इमरान का और बुशरा बीबी का निकाह हो गया है, तो उनके जो बेटे हैं उनका बयान आया हुआ कि जनाब ये झूठी खबर है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर इमरान खान का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उन्होंने कहा जनाब वो भी बात चल रही है, तो अभी मैंने पैगाम भेजा है। 1 जनवरी को निकाह हो जाता है और ये कह रहे हैं मैंने पैगाम, शायद 7 जनवरी कुछ तारीख है, वो उन्होंने बताया ना फलां तारीख को इमरान खान का बयान है जो वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो फिर दूसरी बात ये है कि अगर इद्दत वाला कोई इशू था नहीं तो दोबारा निकाह करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई। और वकील साहब ने, जो खबर मानिका के वकील हैं, उन्होंने कुरानी आयात का भी हवाला दिया, इस्लामी अहकामात का भी हवाला दिया। उनका जनाब सीधा सीधा लिखा हुआ है और हुक्म यही है कि जनाब 3 हैज़ तक जो है औरत इंतज़ार करेगी, तलाक हो जाए, और अगर वो बेवा हो जाती है तो फिर 4 माह 10 दिन, और अगर किसी वजह से, कम उम्री की वजह से या ज़ायदुल उम्री की वजह से वो उसके हैज़ नहीं आ रहे तो फिर उसको 4 माह 10 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा नए निकाह के लिए, तब इद्दत जो है वो पूरी होगी। तो फिर उन्होंने ये भी कहा, जो इनके वकील हैं सलमान सफदर साहब, बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील, तो उन्होंने ये भी कहा कि देखें जनाब जज साहब ने ये लिख दिया है कि जनाब ये फ्रॉड हुआ है, दोनों ने फ्रॉड किया है, कि जनाब खबर मानिका के साथ उन्होंने कोई फ्रॉड, इस हवाले से उन्होंने ये बात की है कि जनाब ये खबर मानिका गवाह भी सामने लाए हैं अपने नौकर को, लतीफ़ को, कि जनाब ये पहले भी मिलते थे, मुलाकातें करते थे निकाह से पहले भी इमरान खान और बुशरा बेगम। तो कहने वो कितनी शर्म की बात है, ये शर्मनाक बात है, ये सलमान सफदर साहब कह रहे हैं। तो उसने कहा, वकील ने, खबर मानिका ने, जनाब शर्म की बात तो इनके लिए, धोखा तो खबर मानिका के साथ होता रहा है। और फिर जज साहब ने ये पूछा कि जनाब ये वो कहते हैं चिल्ला काट के आए, यानी कैद शैद काट के आए, तो फिर उसके बाद उन्होंने जनाब इतने साल इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने जनाब ये जो कंप्लेंट है ये फ़ाइल की। तो उनके वकील ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो आप कह रहे हैं कि चिल्ला काट के आए, वो एंटी करप्शन ने पकड़ लिया था इनको, तो वो कहते वहाँ वो गिरफ्तार हुए थे और फिर वो कहते हैं जनाब जो रिकॉर्ड था उसके मुताबिक केस नहीं बनता था, तो वो छूट के। वो कहते हैं जनाब वो वज़ीर आज़म थे मुल्क के, इमरान खान, और ये एक रिटायर्ड अफसर, आम एक रिटायर्ड अफसर। वो कहते हैं कि आम रिटायर्ड अफसर जो है वो टक्कर ले सकता है वज़ीर आज़म से। और दूसरा ये कि जो फौजदारी जुर्म होता है उसमें टाइम पीरियड तो होता ही नहीं कि जनाब इतनी मुद्दत के अंदर अंदर अगर आप जनाब कंप्लेंट फाइल करेंगे तो ठीक है, वरना नहीं, उसमें कोई पीरियड नहीं होता। बहरहाल खबर मानिका के जो वकील हैं ना, उन्होंने इस किस्म के धांसू दलाइल दिए हैं कि सलमान सफदर को ये कहना पड़ा, रायत मांगनी पड़ी। ये कानून में है, कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं कि जो ख़वातीन होती हैं उनके साथ, जो मुल्ज़म ख़वातीन या जिनको सज़ा हो चुकी हो, मुजरम हो, तो ज़मानत में उनके साथ रायत की जा सकती है, यानी उनकी ज़मानत ली जा सकती है। तो इस पे जो सलमान सफदर साहब हैं कि जनाब ये खातून खाना है और ये जनाब खातून होने के नाते इनकी ज़मानत मंजूर की जाए। जब वकील इस नुक्ते पे आ जाए ना कि जनाब खातून होने की वजह से इनकी ज़मानत ली जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो समझ रहा है कि उसका केस जो है वो कमज़ोर है। इमरान खान की तमाम मुकदमात में ज़मानत जो है वो हो चुकी हुई है और ये केस रहता है, और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसकी समाअत जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस केस में उनकी ज़मानत हो चुकी हुई है, लेकिन अगर सज़ा हो जाती है, उसमें गवाहियाँ हो रही हैं, अगर उसमें सज़ा हो जाती है तो फिर इमरान खान बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन ये 2 दिन में उस केस का ट्रायल मुकम्मल होकर सज़ा सुनाए जाने का इम्कान जो है वो कम है, क्योंकि जो इस्तगासा है, प्रोसिक्यूशन है 190 मिलियन वाले में, उसमें कोई गलती करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जनाब जल्दबाजी हुई है कुछ मुकदमात में, साइफर वगैरह में, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। वैसे वो अपील शपील में चले गए होंगे। तो वो ये कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि जनाब ये एक मजबूत केस है, तो इसको हम
طریقے کے ساتھ جیسے عمومی طور پہ سماعت ہوتی ہے اسی طرح اس کیس کو پرسو کریں گے، اسی طرح اس کیس کو لڑیں گے۔ اور پھر جو یہ باتیں ہو رہی ہیں، میں بھی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان باہر نہیں آنے والے۔ اگر ان کی جو معلوم مقدمات ہیں، تمام معلوم مقدمات، ان میں ضمانت ہو بھی جائے تو عمران خان باہر نہیں آنے والے۔ اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ بشرا بیگم جو ہیں وہ بھی باہر نہیں آنے والی۔ ایک پلندہ ہے ان کے خلاف مقدمات کا۔ ابھی وہ گڈیوں والا جو ریفرنس ہے اس کی انکوائری شنکاری بھی چل رہی ہے، جس میں بشرا بیگم جو ہیں جو کہہ نہیں رہی زلفی بخاری کو کہ بیٹا وہ کچھ گڈیاں بیچنی ہیں، خان صاحب نے کہا ہے، وہ والا جو معاملہ ہے اس میں بھی بشرا بیگم جو ہے ملزم کے طور پہ ان کی انکوائری شنکوائری چل رہی ہے۔ یہ ایک کیس ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے کیس ہیں۔ اور پھر جو پنجاب حکومت نے، کابینہ نے منظوری دی ہوئی ہے کہ جناب خان صاحب کے خلاف جو مخصوص دفعات ہیں، جو ریاست اور فوج کے ساتھ لڑائی اور فوج کے اندر بغاوت والی دفعات، جس کے لیے کابینہ کی منظوری، صوبائی یا وفاقی کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے، وہ بھی مل چکی ہوئی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اگر عمران خان کی محبت میں گرفتار عدالتیں جو ہیں انہیں بیجا ریلیف دینے سے، بیجا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بیجا ریلیف دینے سے بعد نہیں آتی تو پھر وہ والا مقدمہ جو لاہور کے مقدمات ہیں 9 مئی والے، وہ فوجی عدالتوں میں منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ وہاں سے ایک لیٹر آنا ہوتا ہے فوج کی طرف سے کہ جناب یہ جو ملزم ہے یہ ہم نے اس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ میرا خیال ہے تو یہ ملزم ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اور عام طور پہ 99.9% یہی ہوتا ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے وہ ملزم جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب جتنے بھی ملزم ہیں وہاں جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا ہے، وہ سارے ایسے ہی عدالتوں نے وہ حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے، استغاثہ نے کہا ٹھیک ہے جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں، دے دیں ان کے حوالے کر دیں فوج کے حوالے۔ تو میرے خیال انتظار اب اس چیز کا کیا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا جو فیصلہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کا ٹرائل جو ہے یہ فوجی عدالتوں میں منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ انہوں نے بہت سارے قوانین جو تھے وہ کلعدم کر دیے تھے فوجی عدالتوں میں ٹرائل والے سویلینز کے جو تھے، تو بندیال کورٹ نے، ہم خیال بینچوں نے، تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بحال ہو سکتے ہیں، کیونکہ قانون کو اس طریقے سے اڑایا نہیں جا سکتا جیسے انہوں نے اڑایا تھا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ خان جو مشیر ہیں، جو سابق وزیر داخلہ رہے ہوئے ہیں، انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں یہ 2 ٹوک انہوں نے کہا ہے کہ جناب حکومت کی کوششوں کی کہ یہ بندہ پابند رہے، یعنی جیل میں بند رہے، اور اس کے لیے بہت سارے مقدمات پائپ لائن میں ہیں۔ جو دیکھنے والے بتاتے ہیں نا، جو فائلیں دیکھ کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ایک 6x10 کا کمرہ جو ہے نا وہ ریکارڈ سے بھرا ہوا ہے۔ خان صاحب کے خلاف اتنے مقدمات اور اتنے شواہد اور ثبوت ہیں، اور بشرا بیگم کے خلاف بھی بہت سارے معاملات جو ہیں، یہ جو پنجاب میں کرتے رہے فرا گوگی گینگ کے ذریعے جو بھی ہوتا رہا ہے، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ عمران خان کو رہائی والا جو معاملہ ہے نا یہ بھول جائیں۔ اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے، ویسے ان کا جناب اگر باہر آ بھی گیا تو کون سا طوفان آ جائے گا، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ، کیونکہ باہر آ کے وہ کہتے ہیں انتشار پھیلاتا ہے یہ، اور بات بھی ٹھیک ہے ان کی۔ یہ ایون یہ کہ جو عزم استحکام کا جو آپریشن کی بات کی گئی، انہوں نے جناب ان کے وزیر جو سی ایم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اس اجلاس میں، اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے، لیکن باہر آ کر رولا ڈال دیا جناب یہ تو آپریشن کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، آپریشن کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال حکومت سے یہ غلطی ہوئی کہ اپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے فوراً بعد وزیر اعظم جاتے پارلیمنٹ میں اور وہاں اعتماد میں لے لیتے جناب، اس کے خد و خال بیان کر دیتے، یا پھر کسی وزیر سے اس کے اوپر پریس کانفرنس کروا دیتے، تو اس سے تھوڑا سا ابہام پیدا ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے، این پی والے بھی۔ اب وہ کہتے ہیں نا جو ان کے الزام تراشیاں ہیں یا ان کی مخالفت ہے وہ خدا پھاڑ نکلا چوہا، کچھ بھی نہیں نکلا اس میں۔ وہ کوئی اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جیسے وانا اور سوات اور جنوبی وزیرستان میں ہوا تھا کہ جناب لوگوں کو کہا گیا کہ جناب آپ جو عام لوگ تھے سویلین کہ جناب آپ لوگ چلے جائیں، ہم نے جہاں ملیٹنٹ جو ہے ان کا رگڑا نکالنا ہے۔ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ جو ہے یہ آپریشن ہوگا، یہ بتا دیا گیا ہے، اور کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ شیریں رحمان نے ایک قرارداد جو پیش کی مذمت کے لیے، سوات والے واقعے اور سرگودا والا جو واقعہ ہوا ہے انتہا پسندوں کے ہاتھوں، تو اس کی مذمت کے لیے تو شبلی فراز صاحب کو انہوں نے فائل دی سائن کرنے کے لیے کہ چلو یار کم از کم اس معاملے پہ تو آپ ہمارے ساتھ آئے نا، لیکن انہوں نے سائن کیے بغیر وہ فائل واپس کر دی قرارداد کی، نہیں بھی چلو نہیں بھی اس نے، یعنی اس حد تک یہ انتشاری ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو فتنہ کہتا ہے اور انتشار کہتا ہے، وہ بالکل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ہے جو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جناب فل کورٹ میں جو طبیعت صاف ہوئی ہے کچھ ججوں کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ خصوص نشستوں والا کیس ہے، اس میں مخدوم علی خان کے دلائل بھی مکمل ہو گئے ہیں اور جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے دلائل بھی مکمل ہو گئے، اب اٹارنی جنرل کے دلائل رہ گئے ہیں اور 27 تاریخ کو یعنی کل اس کیس کی سماعت ہوگی، کچھ 11:30 بجے کے قریب رکھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ججوں کی طبیعت کیسے صاف ہوئی، یہ جب سے یہ کیس لگا ہے مخصوص نشستوں والا، یہ دو جج خاص طور پہ منیب اختر صاحب اور عطر منیلہ صاحب ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں اور ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں، اور عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ لقمہ دینے کے لیے بیچ میں آتی ہیں کہ جناب یہ جو ہے اصل کنفیوژن پیدا ہوئی جب بلے والا جو معاملہ ہے، جب سپریم کورٹ نے بلے کا نشان جو ہے یہ واپس لیا۔ بار بار چیف جسٹس اس بات کی وضاحت کر چکے ہوئے ہیں، جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا، انہوں نے کہا جناب یہ بلے کا نشان واپس لینے والا کیس تھا ہی نہیں، پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ وہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق تھا، اور وہ کیس تھا انٹرا پارٹی الیکشن والا۔ ان کو کس نے کہا تھا؟ پی ٹی اے والوں کو، جناب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ آپ نہ کروائیں۔ تو وہ جناب عطر منیلہ صاحب جو ہیں وہ، اچھا ایک تو یہ کہ جو یہ منیب صاحب نے بھی بات کی، عطر منیلہ صاحب نے بھی بات کی، اور یہی جو بات ہے یہ جناب عائشہ ملک صاحب نے، تو انہوں نے جو وکیل ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے سکندر بشیر، ان سے ابھی منیب اختر صاحب نے یہ سوال پوچھا، عطر منیلہ صاحب نے یہ سوال پوچھا، یعنی ایک ہی سوال پہلے دن سے ایک ہی بات یہ، یعنی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی۔ تو چیف جسٹس نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ جناب یہ پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے، یہ سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل والے ہیں، تو ان کو پی ٹی آئی، جناب یہ ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ملا۔ جب عائشہ ملک صاحب نے وہی سوال پھر دہرایا تو جو سکندر بشیر صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب یہ میں کچھ 4-5 مرتبہ اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، اور ابھی جو میں نے پوائنٹ جو ہے جس کا جواب دیا ہے وہ یہی ہے جو اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ یعنی اس طرح پروسیڈنگ ہو رہی ہے، لائیو پروسیڈنگ جن لوگوں نے دیکھی ہے ان کے لیے میں ہوگا۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھیں امتیازی سلوک، عطر منیلہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب ماضی میں بھی جو ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، اس وقت جو سپریم کورٹ ہے وہ خاموش رہی وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اب وہ کہتے ہیں دیکھیں اب بھی اسی طرح کا سلوک کیا گیا ان کے ساتھ، پی ٹی اے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں جناب جو پریس کانفرنس والی بات آج پھر انہوں نے کی ہے کہ جو پریس کانفرنس کر دیتا تھا، جو نہیں کرتا تھا جناب اسے اٹھا لیا جاتا تھا، جو کر دیتا تھا۔ تو انہوں نے جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے ان سے یہ کہا کہ جناب کیا آپ کو جو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں وہ نظر نہیں آ رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا میں پہلی باتوں کو پریس کانفرنس سنی نہیں، اور دوسری چیف جسٹس نے کہا جناب کیس کی حد تک رہنا ہے، یہ تو کیس ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا جناب جو مفروضوں کی بنیاد پہ سوال کیا جائے گا نا میں اس کا جواب ہی نہیں دوں گا۔ یعنی جو عطر منیلہ صاحب ایک مفروضے پہ بیان کر رہے ہیں، منیب اختر صاحب ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں، عائشہ ملک صاحب ایک مفروضے پہ بات کر رہی ہیں۔ تو پھر دوسری طرف جناب عطر منیلہ صاحب نے یہ کہا کہ کنفیوژن جو ہے نا یہ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ جو انتخابی نشان واپس لینے کا جو فیصلہ ہوا تھا، تو پھر اسی طرح جو منیب اختر صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جناب جب نشان واپس لیا گیا نا ہیں تو یہ پی ٹی آئی والے نا، تو جب سپریم کورٹ نے کچھ دن پہلے جو پی ٹی آئی سے انتخابی نشان جو بلہ ہے وہ واپس لیا اور پھر الیکشن سے باہر کر دیا پی ٹی آئی کو، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے بڑے واضح طور پہ 2 ٹوک انداز میں آج کہا یار اگے چلو، یہ گل ہن بار بار نہ کری جاؤ۔ عطر منیلہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ انتخابی نشان کا معاملہ نہیں تھا، یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا،
ان دونوں کو آپ ملا رہے ہیں بیچ میں. وہ اور کیس ہے، یہ اور کیس ہے. ان کا جناب جو دوسرا بینچ ہے نا، اس کا یہ فیصلہ ہے. تو دوسرے بینچ کے فیصلے پہ اس بینچ میں بیٹھ کے جو بات کرنا ہے یہ مناسب نہیں ہے. ایک طرف آپ ریویو کرنا چاہتے ہیں، نظر ثانی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب یعنی وہ پہلے والا فیصلہ ہے جو بلے کے نشان والی بات ہو رہی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن والی، اور دوسری طرف یہاں بیٹھ کے اس کیس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں. تو پھر عطر اللہ صاحب وہ خسیانی بلی کھمبا نوچے، نہیں وہ میں اس کے جو ہے قانونی اور آئینی معاملات کی بات نہیں کر رہا، میں تو ویسے بات، اس طرح کی بات کر کے نا انہوں نے پھر دوسری عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہی، دیکھیں جناب یہ ان کا حق ہے، تو ان کو کیسے جماعت نے، نون لیگ کو کیسے سیٹیں مل گئیں، اور جو وہ اس کا ہوتا ہے متناسب نمائندگی جو ہے، اس کی جو سیٹوں کی تعداد ہے اس کا تعین کیسے ہوتا ہے. اور دیکھیں جو 10 نشستیں جو ہیں نون لیگ کو اضافی مل گئیں پی ٹی آئی کو نشستیں نہ ملنے کی وجہ سے. پھر وہی بات کہ پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں ہی نہیں وہ، اور دوسرا جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں انہوں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں. تو اس پہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا جناب جو کنفیوژن ہے نا آپ بات کر رہے ہیں، کنفیوژن، وہ کہتے ہیں میں اس بات پہ جاننا نہیں چاہتا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیسے آئین کو ری رائٹ کیا گیا. 63 یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ری رائٹ کر دیا تھا. میں نے کہا تھا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے تحریک عدم اعتماد جب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ دے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا ووٹ کنسیڈر ہوگا. انہوں نے ری رائٹ کر کے یہ کر دیا تھا کہ جناب اس کا ووٹ ہی کنسیڈر نہیں ہوگا. پھر پنجاب میں حکومت بدل گئی اس کی وجہ سے، اور جو وفاق میں تھا وہ رولا شولا پڑا رہا، اور پھر اسی فیصلے کے نتیجے میں پنجاب اسمبلی تحلیل کی انہوں نے. اگر وہ نہ ایسا فیصلہ تھا جناب ان کا ووٹ ہی کنسیڈر نہیں ہوگا اور وہ نااہل ہو جائیں گے، یہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ڈاکومنٹ آیا ہے ری رائٹ والا جو فیصلہ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ملکی خرابیوں کی، تمام خرابیوں کی جڑ جو ہے نا، جو پرابلمز ہیں وہ وہاں سے شروع ہوتی ہیں، بننے والے سے نہیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے شروع ہوتی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب جو کیا، جب عائشہ ملک کہہ رہی تھی کہ جناب یہ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، یہ متناسب نمائندگی کے تحت مخصوص نشستیں کیسے دی جاتی ہیں، یہ آئین میں پروپورشنیلٹی کا جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے. تو اس پہ چیف جسٹس نے یہ بات شروع کی تھی، آئین ری رائٹ کرنے والی بات. تو انہوں نے کہا کہ جناب کیا ہم آئین کو ری رائٹ کر دیں جیسے 63A اور یہ والے معاملات ہیں یہ. تو پھر یہاں عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں یہ جناب بیچ میں انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیں، چیف جسٹس کو انہوں نے کہا، وہ بھی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جناب آپ ہی بتا دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، آپ ہی اس کا جواب دے دیں. تو چیف جسٹس نے جواب دینا ہے، اس کا وکیل نے جواب دینا ہے. تو بہرحال پھر چیف جسٹس نے کافی جو سخت لہجے میں کہا کہ جناب آپ مجھے بات کرنے دیں گی، مجھے بات مکمل کر لینے دیں. تو پھر انہوں نے یہ ساری بات جو ہے یہ مکمل کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں بڑے جمہوریت کے چیمپئن لوگ بنے ہو. انہوں نے مخدوم علی خان سے بھی کہا کہ جناب میں نے تو جب مارشل لا لگا تھا مشرف کا تو میں نے تو وکالت چھوڑ دی تھی، اور آپ جو ہیں آپ اٹارنی جنرل بن گئے تھے. ان کا جناب جب آمر آتا ہے، ڈکٹیٹر آتا ہے تو سب ساتھ مل جاتے ہیں، وزیر بھی بن جاتے ہیں. وزیر کون بنا تھا مشرف کے دور میں؟ وزیر کون بنا تھا؟ عطر اللہ صاحب بنے تھے، خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر بنے تھے. ان کو ٹانچ کرائی ہے انہوں نے قاضی صاحب نے کہ وزیر بھی بن جاتے ہیں، پیچھے کی طرح حلف نہیں لیتے. اور پھر انہوں نے مخدوم علی خان سے کہا کہ آپ تو اٹارنی جنرل بن گئے تھے. ان کا جناب تاریخ جڑی ہے نا پھر پوری رکھو، پوری سناؤ، پوری عوام کے سامنے آوے، ادھی گل نہ کرو. ہوں تھے چیمپئن بنے، ان کا جب جمہوریت آتی ہے تو چھریاں نکال لیتے ہیں، جیسے یہ 2-3 جج جو ہیں یہ چھریاں نکال کے بیٹھے. اور پھر وہاں جو جمال خان مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے بڑا اہم نقطہ پہلے بھی انہوں نے اٹھایا پھر اٹھایا. انہوں نے کہا جناب یہ جو ہیں انہوں نے ڈکلیریشن دیا تھا اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ کہ ہم پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. وہ ٹکٹ نہیں ملا، وہ نشان نہیں ملا، الیکشن نہیں لڑ سکے. لیکن پھر یہ جا کے جناب اسمبلی میں جا کے کہہ رہے ہیں نہیں ہم سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو تشریح کی تھی انہوں نے آئین کی 63A کی ڈیفیکشن کلاز کی کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کے تحت تو جناب یہ لوگ ہیں یہ نااہل ہو چکے ہوئے ہیں. بہرحال
اب 27 کو میرا خیال فیصلہ محفوظ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے. یہ فیصلہ جو ہے وہ متفقہ فیصلہ تو قطعی نہیں ہوگا. 3 ججوں کا میں نے بتا دیا ہے جب جن کی طبیعت جو ہے وہ دوران سماعت جو ہے وہ صاف ہوتی رہی ہے. بلکہ یہ جو ہے نا مفروضوں والی بات کہ اس کا جواب یہ مخدوم علی خان نے بھی ایک موقع پہ کہا ہے کہ جناب میں مفروضیاں دا کی جواب دے ماں تسی آپ ہی سوچ کے بیٹھے ہو جناب انج نہیں تے انج تے انج نہیں تے انج وہ دا کی جواب قانون دی گل کرو جڑا کیس ہے تھوڑے سامنے وہ تے رہو. ہن اطہر منڈلا صاحب جڑے نے یہ ٹر گئے نے پیچھے کہ جناب تاندلی تو شروع ہوئے کم وہاں سے وہ کیس ہی ان کے سامنے نہیں ہے. منیب اختر صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. عائشہ ملک صاحب جو ہیں وہ متناسب نمائندگی کو اور مطلب نکالنا چاہ رہی ہیں. اور اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ جو آسٹرین فلاسفر ہے نا وہ آ گئے تھے میدان میں اور ایک نئی تھیوری آف لا لے کے وہ آئین کی تشریح والے معاملے پہ انہوں نے اچھا خاصا طرز کیا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو کہا نا وزارتیں لے لیتے ہیں آمریت کے ساتھ مل جاتے ہیں آمروں کے ساتھ وہ اطہر منڈلا صاحب تھے. انہوں نے وہ ان کے دور میں وزیر تھے صوبائی وزیر تھے. اب دیجیے مجھے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.